بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا مقالہ پیش فرما رہے تھے۔ میں ملتمس ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے 2 ہالوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ پہلے 1 ہال کا انتظام کیا تھا اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ سامعین کی شرکت زیادہ ہوگی، تو پھر ہم نے اس ہال کا اور اس سے آگے ایک اور ہال کا، ان 2 ہالوں کا انتظام کیا ہے، اور وہاں اسکرین پر یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی بھر چکا ہے۔ جو حضرات زمین پر بیٹھے ہیں ہم ان سے بھی معذرت چاہتے ہیں، جو تنگی کا شکار ہیں ان سے بھی معذرت چاہتے ہیں، اور جو حضرات وہاں اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم ان حضرات سے بھی معذرت چاہتے ہیں، اور یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ پورے باوقار طریقے سے اس پروگرام کو سماعت فرماتے رہیں گے۔ حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب MNA کو کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ حضرات گرامی، بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے تحت میں حضرت شیخ الہند اکیڈمی کا اہتمام کیا گیا، اور آج اس کے تحت یہ اتنا خوبصورت اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ میں گزشتہ 15 دنوں سے مسلسل سفر پر ہوں۔ اپنی کم علمی کی وجہ سے اور مصروفیت کے باعث میں کوئی مقالہ تیار نہیں کر سکا۔ محض حاضری کی خاطر میں نے دوستوں سے معذرت بھی کی تھی کہ میری اس عنوان پر سرے سے تیاری نہیں، مجھے معاف کر دیا جائے۔ محض ان حضرات کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ 1-2 باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے واجب الاحترام حضرات سامعین گرامی، آپ حضرات اس امر کو جانتے ہیں کہ درخت ہمیشہ پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے نفع اٹھانے والے ان کے شاگردوں کی فہرست پر ہم لوگ نظر ڈالیں تو اس سے یہ بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی جامعیت بخشی تھی۔ حضرات گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کی آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں خود کام کیا اور اس کے اگوان بنے، وہاں سب سے زیادہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ رب العزت نے کام لیا، اور یہ دونوں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تحریک آزادی کے نتیجہ میں آپ حضرات کے اس ملک عزیز پاکستان کو قیام کا اللہ رب العزت نے ایک سبب بنایا، تو اس میں بھی حضرت مولانا حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان کی تحریک میں نمایاں نظر آتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات بھی ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ حضرات گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید کی خدمت کے لیے چنا۔ خود حضرت شیخ الہند اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اللہ رب العزت نے تفسیر عثمانی اور قرآن مجید کے ترجمہ کے ضمن میں جو خدمات لیں وہ آپ سب دوستوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حضرات علماء، ابھی حضرت حافظ ثناء اللہ صاحب جو یہاں ہمارے لاہور کی جمعیت علماء اسلام کے بہت ذمہ دار آدمی ہیں، وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد
علماء دیوبند کا حلقہ بالخصوص جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ساتھی اپنے اپنے طور پر قرآن مجید کے درسوں کا، قرآن مجید کے حلقوں کے قیام کا فکر فرمائیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جہاں پر آپ حضرات یہ قرآن مجید کے حلقے قائم کریں گے، درس کی محفلیں قائم کریں گے، جہاں آپ حضرات نے اور کتابیں دیکھنی ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں آپ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو بھی دیکھیں گے، تو جس صورت کی حضرت تفسیر لکھیں اس کے آخر پر ایک تاریخ درج کرتے ہیں حضرت، اور تاریخ درج کرنے کے ساتھ وہاں پر ایک لکھتے ہیں فی حالت العسر، عسر یہ عین کے ساتھ نہیں الف کے ساتھ ہے اور آگے سین ہے، اس سے مراد یعنی اسیری کی حالت میں، فی حالت العسر، فی حالت العسر مالتا، اور آگے تاریخ لکھ کے پھر فرماتے ہیں فالحمدللہ علی ذالک، یہ جو کہ مالتے کی اس جیل میں اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے اتنی بڑی خدمت لی۔ برادران عزیز، اللہ رب العزت معاف فرمائیں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، میری گفتگو پھیلے نہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں عبس وتولی، اس کے کسی نے کوئی ترجمہ کیا، کسی نے کوئی ترجمہ کیا، ایک بد نصیب نے اس کا ترجمہ کیا کہ پس منہ بگاڑا رسول اللہ نے، معاذ اللہ، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، جس وقت وہ اس لفظ کے ترجمے پر پہنچتے ہیں تو عبسہ کا معنی کرتے ہیں پس تیں بجبی ہوئے رسول اللہ۔ اب آپ حضرات اس سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت ترجمہ ممکن نہیں جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ حضرات گرامی، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالی نے جو جامعیت بخشی تھی، اس جامعیت میں ایک یہ عنصر بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خدمت حدیث کے لیے قبول فرمایا، اور وہ بہت بڑے محدث تھے، اور آپ کی اس محدثیت کی شان کو دیکھنا ہو تو حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں حضرت کے شاگرد ہیں، اور خدمت حدیث کے سلسلہ میں اللہ رب العزت نے ان سے جو کام لیا۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، اب آپ حضرات اندازہ فرمائیں، یہ حضرت بنوری، حضرت افغانی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، یہ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت شیخ الہند کو اللہ رب العزت نے کیا مقام اور منصب نصیب کیا ہوگا۔ برادران عزیز، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کا تذکرہ آیا تو میرے خیال میں تکملے کے طور پہ ایک بات کہے بغیر گزارا نہیں، اور وہ یہ کہ بہاولپور میں قادیانیوں کے متعلق ایک کیس چل رہا تھا۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، انہیں سوائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اور کوئی واز نہیں آتا تھا۔ یہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب تھے فاضل جلندری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ مجھے خود لطیفہ سنایا۔ حضرت مولانا، اچھا چلو، مولانا حبیب اللہ کا تذکرہ آیا ہے تو یہ مولانا حبیب اللہ شاگرد ہیں، بیٹے ہیں حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ کے، اور حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ بھی شاگرد تھے حضرت شیخ الہند کے۔ تو حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے میرے ذمے کوئی موضوع لگایا، لیکن میں ہیر پھیر کے میں پھر ختم نبوت کے مسئلے پر آ گیا، تو مولانا نے مجھے لطیفہ سنایا کہ ایک مولوی صاحب جو ہیں انہیں صرف شہادت حسین پر بیان کرنا آتا تھا اور کچھ بیان نہیں کرتے تھے۔ چلو، شہادت حسین کا تذکرہ آیا ہے، آج کل یزیدیت بہت ترقی کر رہی ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند بھی حسینی تھے اور ان کے ماننے والے بھی سارے حسینی تھے۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا حضرت حسین کے ساتھ حشر فرمائے، ہم یزیدی نہیں۔ تو میرے خیال اچھا خیر بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کے ذمہ مضمون لگایا گیا کہ توحید کا، تو انہوں نے کہا کہ توحید جسے محمد عربی نے پیش فرمایا، وہ توحید
جس کے لیے سیدنا حسین نے کربلا کے اندر جان دی، تو حضرت حسین نے کیسے جان دی یہ کہہ کے انہوں نے پھر شہادت شروع کر دی۔ تو میرا بھی یہی حال ہے، چلے میاں مجھے اور تو آتا کچھ نہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ بہاولپور میں قادیانیوں سے متعلق کیس تھا، اس کیس میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری پیش ہوئے۔ شام کو جس وقت عدالت کا ٹائم ختم ہوتا تو منشی سراج الدین صاحب تھے بہاولپور میں، وہاں ان کے مکان پر بیٹھتے تھے۔ آج حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری بیٹھے ہیں، وہ سامنے دیکھیں ایک سوٹر بوٹر آدمی وہ یوں کر کے جاتا ہے، پھر ادھر ادھر ٹہل رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے دیکھا کہ بلا وجہ اس کا آنا جانا طبیعت میں انتشار پیدا ہوا، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ میاں خیریت تو ہے؟ وہ تھا حدیث کا منکر، وہ تو ادھار کھائے بیٹھا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کوئی بات کریں اور میں اعتراض کروں۔ اس نے فوراً مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری سے کہا کہ حضرت آج میں نے تازہ ایک جھوٹ پڑھا ہے، چل پھر کر اس کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہضم نہیں ہو پا رہا۔ شاہ صاحب نے فرمایا میاں کون سا جھوٹ؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھا ہے کہ مولانا کے حضرت امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں جس سے انہوں نے بخاری شریف کا انتخاب کیا۔ بھلا ایک آدمی کو 5 لاکھ حدیثیں بھی یاد ہو سکتی ہے؟ تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری مسکرائے، فرمانے لگے میاں اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ اگر حضرت امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی تو مجھ مسکین کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ برادران عزیز، اب آپ اندازہ لگائیں جن کے شاگردوں کا یہ عالم ہوگا ان کے استاد کی کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ، میں ختم کر رہا ہوں، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے حق تعالی نے یہ کام لیا کہ آپ حضرات کے اس بر صغیر پاک و ہند میں دیکھیں، مناظرین کی دنیا میں بھی حضرت شیخ الہند کے شاگردوں کا ایک باقاعدہ تہلکہ ہے اور ان کا ایک خاص مقام۔ حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری ہوں یا حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ اپنے زمانے کے نامور مناظر تھے اور دونوں شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند کے۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سے اللہ پاک پروردگار عالم نے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام لیا کہ انہوں نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا محمد علی جلندری، حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، ان سب حضرات کو ختم نبوت کے کام پہ لگایا۔ جب تک اس دنیا میں ختم نبوت کے تحفظ کا کام ہوتا رہے گا، جب تک اس ملک میں، جب تک دنیا میں حدیث کی خدمت کا کام ہوتا رہے گا، جب تک اس ملک عزیز میں شریعت اسلام کے لیے جد و جہد جاری رہے گی، انشاءاللہ حضرت شیخ الہند کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ وہ ہم سب کے جد اعلیٰ ہیں اور وہ ہمارے اپنا فیض کے چشمہ کے سب سے جو ہے وہ پہلا سوتا ہیں جن سے ساری دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت شیخ الہند کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمعیت نے یہ جو خوبصورت مجلس کا انتظام کیا ہے، اس پر ایک دفعہ پھر جھک جھک کے میں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔